السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے آیت نمبر 35 سے کرنا ہے، اور یاد ہوگا کہ ہم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور شیطان کا قصہ اس میں پڑھ رہے تھے۔ تو آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، نہ ہم کے لیے آ رہا ہے، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو تم، اسکن رہو، انتا تم، و زوجکا، اور تمہاری زوج یعنی بیوی، الجنتا جنت میں، وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن خوب جی بھر کے، با فراغت، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا، حاضی ہی اس، الشجرتا درخت کے، فتکونا، نون الف آ رہا نا اینڈ پہ تو دو کی طرف اشارہ، جیسے شئتما میں اینڈ پہ الف آ رہا ہے، تقربا میں اینڈ پہ الف آ رہا ہے، تو کیونکہ آپ کو شاید میں نے بتایا ہو کہ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی واحد دو کا اور اس طرح سے دو سے زیادہ یعنی جمع کا صیغہ ہوتا ہے، تو تثنیہ کا صیغہ الف سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آ رہا ہے فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی دفعہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، لیکن اس نے تکبر کیا، اور تکبر سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا، اسی لیے آیا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کا انکار تو نہیں کیا لیکن حکم الہی کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جو اس کے اندر ایک حسد تھا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فرشتوں نے شیطانوں کو یا جنوں کو مار مار کر پانیوں کی طرف بند کیا، تو اس وقت ابلیس جو تھا وہ اللہ کی عبادت میں یعنی مشغول ہو گیا نا، یعنی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کے ہر جگہ پر اس کا سجدہ ہے، اور یہ مقرب فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے دل میں کیا پوشیدہ تھا اور اللہ کی عبادت میں اس کے اندر کتنا اخلاص تھا، وہ اس واقعے سے سامنے آ گیا، اور یہ بڑی یعنی کہ ڈرانے والی چیز ہے، اس کو اپنے عمل میں بھی دیکھا کریں کہ بعض اوقات ہم بہت اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سم ٹائم جو ہے صرف ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا عبادت گزار ہوں، یا میں کتنی عبادت گزار ہوں، اور میں یعنی کتنی صالح نیک انسان ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے انسان کا جو کہ ریاکاری کر رہا ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو، تو وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے سامنے بھی آ جاتی ہے، لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو شیطان کے معاملے میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم اس کو ہوا تو وہ آدم علیہ السلام سے یعنی کہ حسد کر گیا، حسد اور رقابت کے مارے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کر دیا، اور یہ انکار دراصل آدم علیہ السلام کو تو نہیں تھا، یہ تو دراصل حکم الہی کا انکار تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو حسد تھا یا جلن تھی، جو رقابت تھی، اور جو اس کے اندر کی جو ڈیزائرز تھیں کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے زمین کی خلافت مجھے مل جائے، تو اب یہ مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان کو دی جا رہی ہے، اور میں جو آگ سے بناؤں تو مجھے اس پر فوقیت نہیں دی گئی۔ تو پھر پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ پھر وہ کانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسری طرف اس آیت سے بات شروع ہو رہی آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس سے جہاں سے تم چاہو با فراغت کھاؤ، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے بارے میں واضح کر دیا کہ اس کے پاس نہ جانا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا، اور اگر ایسا کرو گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو یعنی آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو یہ حکم دیا تھا۔
اور جیسے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے واقعے میں شیطان کو ایک آزمائش سے گزارا گیا اور اس کے اندر کی خباثت باہر آ گئی، یعنی کہ اس کا بد باطن جو تھا بظاہر دیکھنے میں وہ بڑا عبادت گزار تھا اور فرشتوں میں شامل تھا، لیکن جب اسے آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا تو اس کے باطن کا جو خبث تھا، جو گندگی تھی اور جو اس کی اندر تکبر بھرا ہوا تھا اور اللہ کے سامنے اس کی عاجزی نہیں تھی، وہ باہر آ گئی۔ اسی طرح نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام کو بھی ایک آزمائش سے گزارا گیا اور اس آزمائش کے لیے جنت سے ایک درخت کا انتخاب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کے علاوہ تم جنت کے یعنی سارے باقی درختوں کے پھل کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک درخت جو ہے وہ ممنوع ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی تم پھل کھا لو تمہیں اجازت ہے، اور اگر اس حکم کی تعمیل نہیں کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ظلم کا لغوی معنی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، اور یہ لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ناانصافی کی بات خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے ظلم ہے تو بالالفاظ دیگر ہر گناہ پر ظلم کے لفظ کا اور گناہ گار پر ظالم کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ بھی کیا ہوتا ہے دراصل کہ جس طرح کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کرنا، یا جس چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے، جس بات کو جس طرح سے کرنا چاہیے وہاں سے اس کو ہٹا کے کچھ اور کر دینا، ٹھیک۔ تو ظالم بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، یا تو کبھی وہ لوگوں کے حقوق میں اس طرح کرتا ہے کہ کسی کا حق غصب کر لینا، جو حق کسی کو دینا ہے وہ خود دبا لینا، یا جو جس کا حق بنتا ہے اس کو نہ دینا اور کسی اور کو دے دینا، یا سو اون اسی طرح املاک کے بارے میں کرنا کہ املاک کی جو جگہ ہے اور جو جس کا حق بنتا ہے اس کو نہ دینا، اور اسی طرح اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو اس کے صحیح معنوں میں ادا نہ کرنا اور اس کو ہٹا کے کچھ اور کر لینا، تو یہ سارا کچھ ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اس کو ماننا ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر اپنی مرضی نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ جنت کے سارے درخت تم کھا سکتے ہو لیکن یہ درخت نہیں کھا سکتے، تو اس کا مطلب تھا کہ اگر کھاؤ گے تو یہ تمہاری جان پر زیادتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تمہیں روک دیا گیا، اس سے تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اور ہم آگے پھر دیکھتے ہیں کہ پھر اس زیادتی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا، اور یہ جو انہوں نے ایک چیز کو اٹھا کر جہاں پر نہیں رکھنا چاہیے تھا وہاں رکھا تو ان سے جنت کے کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ پھر فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، انہا اس سے، ان دونوں کو آ رہا ہے آدم اور حوا علیہ السلام کو، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، من سے ما جو، یعنی اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں فَأَزَلَّهُمَا میں الف آ رہا ہے وہ دونوں، اسی طرح فَأَخْرَجَهُمَا میں الف آ رہا ہے نا، ہما، اور اسی طرح کانا اور کانا الف مدہ لگا ہوا ہے نا ساتھ، تو یہ بھی کیا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو شیطان نے ان کو پھسلوا دیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ تم میں سے بعض، لِبَعْضٍ بعض کے لیے، عَدُوٌّ دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌّ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا، سامان، اِلیٰ طرف، حِینٍ ایک وقت تک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آخرکار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، ان کو ورغلایا، اور جس حالت میں وہ تھے اس سے نکلوا کر ہی دم لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور جو ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے وہ مسلسل یعنی نسل آدم کے پیچھے دشمن ہے، اور اسی کی اکساہٹوں سے انسان بھی انسان کے دشمن بنتے ہیں، اور
یہ وقت کب تک رہے گا؟ ایک معین وقت تک، یعنی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، تب تک تمہیں اس زمین میں رہنا ہوگا۔ اور لیکن تو اللہ نے نعمتوں کی کمی نہیں کی، فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں زمین تمہارا مستقر ہے، اور تمہیں ایک ٹائم پیریڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ 3 چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان سب کا ہم سے سوال بھی کیا جانا ہے۔ ومتاؤن، اور متاع ہے، اثاثے، ایسٹس، جو چیزیں ہیں، جو فائدے کا سامان ہے، اور اس میں ایک لمبی لسٹ ہے جس کو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ تو زمین ٹھکانہ دیا گیا، متاع یعنی فائدے کا سامان، رہائش کے لیے جو بھی چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے وہ دی گئیں الہین، اور ایک وقت دے دیا گیا کہ یہاں پر تم رہو گے۔ تو اچھا، اس میں اب انہوں نے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان نے جو بہکایا تو وہ کس طرح سے بار بار اس نے دھوکہ دیا، اور بار بار وسوسے ڈالے، اور ان کو مختلف یعنی طرح سے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ تو آدم و حوا علیہ السلام اور شیطان کے واقعے سے ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ہمارا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور ہماری تاریخ کیا ہے، یعنی ہم کس طرح سے پیدا کیے گئے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ بھی قرآن میں بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے نسل کا سلسلہ چلایا ان سے۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہمیں ایک کمرہ امتحان سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ چیزیں دی گئی ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کیا، اور انہی کا ہم سے حساب لیا جانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنز بھی آتی ہیں، گائیڈنس بھی آتی ہیں، جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ پھر آگے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلماتن، کچھ کلمے، چند الفاظ، فتابہ، پھر مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو شیطان پر جو آزمائش پڑی اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اس نے تو حسد میں آ کر یہ بھی کہہ دیا کہ میں یعنی کہ اس کی نسل کو بھی اور اس کو بھی بہکاتا رہوں گا، اور یہاں تک کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا کے نعوذ باللہ چھوڑوں گا۔ لیکن آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر پشیمان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، انہوں نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، اور دعا تھی جو کہ، تو کیونکہ وہ اپنے اس گناہ یعنی اس غلطی پر وہ پشیمان تھے، نادم تھے، تو جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ تو جب انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فتابہ علیہ، مہربان ہوتے ہیں، اور وہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب اور سبحان اللہ، بار بار اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اگر انسان ایک دفعہ غلطی کرے اور پھر سے اس غلطی کو کر دے تو اللہ تعالیٰ کہیں اب یہ تم بار بار کر رہے ہو، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں کہ انسان اگر دن کا گناہ گار رات کو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، رات کا گناہ گار دن کو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جان نزا کے عالم کو جا پہنچے، یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادروائز جب تک انسان کی زندگی ہے اور وہ غلطی بھی کرتا ہے تو وہ رجوع کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام توبہ استغفار میں مشغول ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی، اور ان کو وہ کلمات معافی سکھا دیے جو سورہ الاعراف میں ہم آگے پڑھیں گے، جو ایک دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اے رب، تو ہی بخشنے والا مہربان ہے،
اور تیرے ہی سارے اختیارات ہیں، اگر تیرے در پر ہماری بخشش نہ ہوئی، ہماری قبولیت نہ ہوئی تو ہم اور کہاں جائیں گے؟ پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے، ٹھیک ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سارے کے سارے، فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِیَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جو کوئی تبع پیروی کرے ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہیں، خوفن خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس زمین سے اتر جاؤ، تمہارا اصل جنت سے اتر جاؤ، تمہارا اصل مقام تو زمین ہی ہے، زمین کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہو، اور وہاں پر تمہیں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، سب کے سب وہاں چلے جاؤ، تم بھی شیطان بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح صالح اور طالح یعنی نیک اور بد موجود ہیں، لیکن چونکہ شیطان ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور وہ یعنی کہ برے جنوں میں تھا، برا جن نکلا، اور اس کو اسی لیے قرآن میں جب شیطان کا لفظ آتا ہے نا تو وہ ابلیس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو جن ہیں ان میں انسانوں ہی کی طرح نیک اور بد بھی ہوتے ہیں، اور آپس میں جیسے بھی بتایا کہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں، تو سب کے سب زمین پر ہیں، اور انسان اور جن ہی زمین پر مکلف مخلوق ہیں، یعنی مکلف کا مطلب یہ ہے کہ انہی کا حساب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں وہ انسانوں کو اور جنوں کو یعنی یہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ابدی زندگی نہیں ہے۔ مثلاً اگر دنیا میں کسی بکری نے بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت والے دن اس ظالم بکری کو مظلوم بکری سے سزا یعنی کہ وہ ایک قصہ اس کا پاک کر دیا جائے گا، اور پھر ان کو ہمیشہ کی موت سلا دیا جائے گا۔ لیکن جنوں اور انسانوں کے لیے قیامت کے بعد یعنی ابدی زندگی ہے، جس میں جب داخلہ ہوگا تو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہاں پر پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس جنت یا جہنم کے ملنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، وہی اختیارات کے مالک ہیں، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں تو ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی جانتے ہیں ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے اللہ کی جنتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اس اس سے ڈیویٹ ہو کر، اس سے الگ کہیں جا کر تو ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو مالک ہے وہی آپ کو جنت دے گا نا، اور اگر جنت نہیں ملے گی تو پھر انسان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ اللہ اختیار رکھتا ہے کہ پھر اس کو جہنم میں پھینک دے، کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس نے اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کی جو اس تک دنیا میں پہنچی تھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایٰ، تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً خوف اور غم کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ماضی کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب یہ غلطی ہوگی، وہ ہو گیا، یہاں اب مستقبل کے اندیشے ہمیں گھیرے رہتے ہیں۔ تو مومنین ان تمام چیزوں سے نجات پا جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں محنتیں کرتے رہے نا، خوف اور حزن سے گزرے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے مختلف آزمائشوں سے گزارے گئے، کبھی کوئی حزن تھا، کبھی کوئی خوف تھا، کبھی جو بھی وہ اس سے گزر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ہاں پھر وہ اپنی ابدی خوشیاں پا لیں گے، اور وہاں پر ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ایک ایسا دن قیامت کا دن جس کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے، تو اس دن انسان پر، اور آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن کی دہشت اور ہولناکی مختلف آیات اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہ کہ اس دن گرمی کا کیا حال ہوگا، اور اس دن لوگوں کا کیا حالات ہوں گے لوگوں کے، اور پھر پسینے میں ڈوبے ہونا، اور اپنے اعمال کے مطابق سزائیں بھی وہاں پر ہیں، تو وہ سارا کچھ، لیکن اس سے مومنین بچے محفوظ ہوں گے، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو پروڈکٹیو طریقے سے گزارا، معیاری زندگی ہے گزار کے، انہوں نے زندگی میں ہر دن کے لمحات کو، 24 گھنٹے کو ضائع نہیں کیا۔ وہ ایک امتحان گاہ میں خود کو تصور کرتے رہے، اور امتحان ہی کی تیاری میں رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس امتحان کو پاس کر لیں تو پھر وہ اللہ کے ہاں ابدی نعمتیں بھی پا لیں گے، اور خوف اور حزن سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے، اللہ کی ہدایت کی کیا پیروی کر رہا ہے، اپنی زندگی کو
بمقصد کاموں میں گزارا ہے، اس مقصد میں گزارا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ غفلت اور سستی میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو ظاہر ہے انسان یہاں تو کچھ کر رہا ہے، یہاں پہ نہیں کر رہا، اور جو کر رہا ہے وہ بمقصد کر رہا ہے، وہ ہدایت کے مطابق کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو ایسے ہی لوگ اس دن پھر خوف اور حزن سے بچا لیے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کر دیا، چھپا دیا حق کو، سامنے آیا لیکن انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، مانا ہی نہیں، ٹھیک ہے، زبان سے بھی نہیں اقرار کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو جو اللہ نے اتاری تھیں، جو حق کی باتیں ان تک پہنچی تھیں، یا دنیا میں جو کائنات میں اللہ کی نشانیاں تھیں جو اللہ کی معرفت کا ثبوت دیتی تھیں، انہوں نے ان سب سے اعراض کیا، جھٹلایا، یعنی انکار بھی کیا اور جھٹلایا آگے بڑھ کر کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ حق کا انکار کر دینا، میں نہیں مانوں، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنا کہ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، حق ہے ہی نہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی اقوام نے کس طرح سے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار نے کس طرح سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں۔ اصحاب، صاحب کی جمع ہے، یعنی کہ ساتھی، جو آپ کے ساتھ ہی ہے ہر وقت، وہی آپ کا بچھونا ہے، وہی اوڑھنا ہے، وہ ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے ہونے سے بچائے۔ تو یعنی یہاں پر دو مقامات بیان کر دیے گئے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت میں جانے والے کیا کر رہے ہیں، اوپر بتایا کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اور دوسری طرف جہنم کن لوگوں کے لیے جو کہ کفر اور تکذیب پر تلے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دیں اور جہنم سے محفوظ فرمائیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، آمین۔ آیت نمبر 39 تک کی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔